عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فرزند عبداللہ، واقعہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس سے ایک سبق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں۔ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو سیدنا امام حسن نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہہ دیا یبن غلام، کیا کہا؟ اس کا مفہوم صاحب زدہ صاحب سے سمجھیے گا، اس کی نحوی اور صرفی جو ترکیب ہے، اے میرے غلام کے بیٹے، تو غلام کس کو کہا امام حسن نے؟ کس کو کہا؟ بلند آواز سے کہیں، نہیں گرتا ایمان ہمارا، اس لئے کہ حضرت حسن کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ گئے اور اپنے باپ کو جا کر کہا ابا جان آپ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، آپ خلیفۃ المسلمین نے فرمایا ہاں، حسن تو آپ کو غلام اپنا کہہ رہا ہے اور مجھے غلام کا بیٹا کہتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق انتظار میں بیٹھے کہ کبھی تو موقع آئے گا کہ مصطفیٰ کی غلامی کی لکھی ہوئی سند مل جائے۔ فرمایا بیٹا یہ قلم کاغذ ہے اور لے جاؤ حسن سے لکھوا کے لاؤ، لکھوا کے لاؤ۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے میں نے سوچا کہ آج میرے ابا نے میری بات کو یقین نہیں کیا، اس لیے فرماتے ہیں کہ لکھوا کے لاؤ، اور پھر سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے حسن سے کہا لکھنے کا تو شاید وہ نہ لکھ کے دے، تو پھر میں اپنے باپ کا آمنا سامنا کیسے؟ آپ گئے اور آپ نے حضرت امام حسن سے کہا کہ حسن آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے یبن غلام کا لکھ کے دو گے؟ نہیں سمجھ جن کو آئیے سمجھ کو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسن نے کیا کہا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میری رگوں میں حیدر کا خون ہے، لکھ کے دوں گا جو کہا ہے، لکھ کے دیا۔ وہ جب واپس لے کر گئے تو سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کئی دفعہ حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں تو کسی مولوی سے پوچھ ہی لینا تھا کہ رونا جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان یہ بے بسی کے آنسو ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں۔ فرمایا بیٹا بے بسی کے نہیں، ندامت کے نہیں کہ مجھے غلام کہا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ کہ اس میں کیا خوشی ہے کہ وہ آپ کو غلام کہہ رہا ہے نوجوان بچہ؟ فرمایا کہ سون میرے بیٹے عبداللہ جب مر جاؤں غسل دینا، کفن پہنانا، قبر میں لٹانا، مٹی ڈالنے سے پہلے میرے چہرے پر یہ رکا رکھ دینا کہ جب فرشتے مجھ سے قبر میں پوچھیں گے کہ مر ربک تیرا رب کون ہے، میں کہوں گا ربی اللہ۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے ما دینک تیرا دین کیا ہے، میں کہوں گا دین الاسلام۔ اور وہ جب سوال کریں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس واللیل کی زلفوں والے کے بارے میں کیا کہتا تھا، والضحیٰ کے مکھڑے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا، لاؤ سنوں کی چاک والے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ عمر کہنے لگے میں 10 بھی جملے کہوں گا تو میری نجات نہیں ہونی، میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں حسن کا لکھا ہوا رکا پیش کر دوں گا اور کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کہتا، بس پڑھ لو کہ اس کے نواسے مجھے کیا کہتے تھے۔ عمر فاروق امام حسن کے غلام بننے پر فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ یزید کو شہزادہ کہتے ہو، اور پھر شہزادہ بھی اس کے مقابلے میں کہ جس کو نبی پاک نے جنتیوں کا سردار کہا،
ارے شہزادہ تو عبداللہ ابن عمر بھی حسین اور حسن کے مقابلے میں نہیں بن سکتے. عمر خود نہیں شہزادہ بنتے. آپ نے لوگوں کو امت کو سمجھا دیا کہ حسین و حسن کے مقابلے میں ہمارا مقام امیر المومنین والا نہیں ہے, خلیفۃ المسلمین والا نہیں ہے, بادشاہ اور شہزادے والا نہیں ہے کہ حسن بھی شہزادہ میں بھی شہزادہ, حسن بھی شہزادہ میں بھی شہزادہ. نانا فرمایا میں امیر المومنین ہوتے ہوئے حسن شہزادے کا غلام. باتیں تو وہی ہوتی ہیں لیکن زاویہ تھوڑا سا مختلف ہو تو انہی باتوں کو مختلف زاویوں سے بے شمار مسائل سمجھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے.